السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اس شخص کے متعلق بات کریں گے جو دجال سے ملا ہے۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کی۔ میں عورتوں کی صف میں تھی جو مردوں کے بالکل پیچھے تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے اور منبر پر جلوہ افروز ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبسم فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر شخص اپنی جگہ پر بیٹھا رہے۔ پھر فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ آج میں نے تمہیں مسجد میں کیوں جمع کیا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں نے تم لوگوں کو کسی رغبت دلانے یا ڈرانے کے لیے جمع نہیں کیا، بلکہ میں نے تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ تمہیں ایک اہم واقعہ بتلاؤں کہ تمیم داری جو کہ نصرانی تھے میرے ہاں آئے اور میرے ہاتھ پر بیعت کر کے مسلمان ہو گئے ہیں۔ انہوں نے مجھے ایک واقعہ سنایا ہے جو میری ان حدیث کے موافق ہے جو میں تم لوگوں سے مسیح دجال کے بارے میں بیان کرتا رہا ہوں۔ تمیم داری نے مجھے بتایا کہ وہ قبیلہ بنو لخم اور بنو جذام کے 30 لوگوں کے ہمراہ بحری جہاز میں محو سفر تھے کہ پانی کی بکھری ہوئی موجوں نے ان کے جہاز کو راستے سے بھٹکا دیا۔ وہ 1 ماہ تک سمندر میں بھٹکنے کے بعد ایک جزیرے کے قریب جا نکلے اور غروب آفتاب کے وقت جہاز کو جزیرے کے قریب لے گئے۔ پھر چھوٹی کشتی میں بیٹھ کر جزیرے تک پہنچے اور پھر اس میں داخل ہو گئے۔ وہاں انہیں گھنے اور موٹے بالوں والا ایک جانور دکھائی دیا۔ بالوں کی کثرت کے باعث پتہ نہ چلتا تھا کہ اس کی اگلی جانب کون سی ہے اور پچھلی جانب کون سی ہے۔ انہوں نے تعجب سے کہا تیرا ستیہ ناس ہو، تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا میں جساسہ ہوں۔ انہوں نے کہا جساسہ کیا ہوتی ہے؟ اس نے کہا تم لوگ اس شخص کے پاس جاؤ جو الگ تھلگ ایک دور جگہ میں رہتا ہے اور وہ تمہارے بارے میں جاننے کا بہت شدید خواہش مند ہے۔ اس جساسہ نے جب اپنا نام دیا تو ہمیں یہ اندیشہ ہوا کہ یہ جساسہ کہیں کوئی شیطان نہ ہو، یعنی یہ جاسوس جو ہے وہ شیطان نہ ہو۔ ہم جلدی سے اس خانقاہ کی طرف چل پڑے۔ جب ہم اس میں داخل ہوئے تو ہم نے ایک عظیم الجثہ انسان دیکھا، یعنی کہ ایک بہت بڑی جسامت والا انسان دیکھا جو بہت مضبوطی سے بندھا ہوا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ اس کی گردن کے پیچھے بندھے ہوئے تھے اور گھٹنوں سے ٹخنوں تک وہ لوہے کی زنجیروں سے ڈکڑا ہوا تھا۔ ہم نے کہا تیرے لیے ہلاکت ہو، تو کون ہے؟ اس نے کہا تم لوگ میرے بارے میں جاننے میں کامیاب ہو گئے ہو، پہلے تم بتاؤ کہ تم کون ہو؟ ہم نے کہا ہم عرب ہیں، ہم ایک بحری جہاز میں سوار تھے کہ سمندر کی طوفانی بکری لہروں نے ہمیں در بدر کر دیا۔ بالآخر ہم اس جزیرے میں پہنچا دیا۔ ہم ایک کشتی میں بیٹھ کر یہاں تک پہنچے ہیں۔ یہاں ہمیں وہ جانور ملا جس کے جسم پر بے حد بال ہے اور اس کی اگلی اور پچھلی جانب میں تمیز کرنا مشکل ہے۔ ہم نے اس سے پوچھا تیرے لیے تباہی و بربادی ہو کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا میں جساسہ ہوں۔ ہم نے کہا جساسہ کون ہے؟ اس نے کہا تم لوگ اس بڑے محل کی خانقاہ میں جاؤ، وہاں جو شخص ہے وہ تمہاری خبر کا بہت شوق رکھتا ہے۔ ہم تیزی سے تمہاری جانب آئے ہیں۔ ہم اس جانور سے بھی خائف ہیں کہ کہیں وہ کوئی شیطان ہی نہ ہو۔ اس نے کہا مجھے بیسان کے کھجوروں کے باغات کے بارے میں کچھ بتلاؤ۔ بیسان بیسیکلی فلسطین کے شہروں میں سے ایک شہر ہے جو نہر جالوت کے جنوب مغرب میں واقع ہے۔ ہم نے کہا تم اس شہر کی کس چیز کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا مجھے یہ بتاؤ کیا اس کے درخت پھل دے رہے ہیں؟ ہم نے کہا دیتے ہیں۔ اس نے کہا قریب ہے کہ اس کے درخت پھل دینا بند کر دیں گے۔ اور محترم ساتھیو، آج کے دور میں وہ جو درخت ہیں ان کا پھل بہت کم ہو چکا ہے۔ اس کے بعد اس نے کہا مجھے بحیرہ تبریہ کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے کہا تم اس کی کس چیز کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا اس میں پانی موجود ہے۔ انہوں نے کہا اس میں بہت پانی ہے۔ اس نے کہا ان قریب اس کا پانی ختم ہو جائے گا۔ اور محترم ساتھیو، بحیرہ تبریہ کی جو لیٹسٹ رپورٹ ہے اس کے مطابق اس کا بھی پانی بڑی تیزی کے ساتھ کم ہو رہا ہے۔ اس کے بعد اس نے کہا مجھے زغر کے چشمے کے بارے میں بتلاؤ۔ یہ اردن اور فلسطین کے درمیان ہے، ایک چشمہ ہے جس کا نام زغر ہے۔
انہوں نے کہا تم اس کی کس چیز کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کیا اس چشمے میں پانی موجود ہے اور کیا اس کے باشندے اس پانی سے کاشتکاری کرتے ہیں؟ ہم نے کہا ہاں، اس چشمے میں بہت پانی ہے اور اس کے باشندے اس سے کاشتکاری بھی کرتے ہیں۔ اس نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ ان ان پڑھوں میں، امیین میں جو نبی آیا اس کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا وہ مکہ سے ہجرت کر چکے ہیں اور مدینہ میں قیام پذیر ہیں۔ اس نے کہا کہ عربوں سے اس کی لڑائی ہوئی ہے؟ ہم نے کہا ہوئی ہے۔ اس نے کہا پھر نتیجہ کیا رہا؟ ہم نے اسے خبر دی کہ وہ ارد گرد کے تمام عربوں پر غالب آ گئے ہیں اور سب نے ان کی اطاعت کر لی ہے۔ اس نے کہا کیا یہ سب ہو چکا ہے؟ ہم نے کہا ہاں بالکل۔ اس نے کہا یہی ان کے لیے بہتر ہے کہ اس نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لیں۔ اب میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں، میں مسیح دجال ہوں۔ ان قریب مجھے کسی وقت خروج کا حکم مل جائے گا، میں نکلوں گا اور ساری زمین کے ہر شہر کا 40 روز میں چکر لگا لوں گا سوائے مکہ اور مدینہ کے، کیونکہ یہ 2 شہر مجھ پر حرام کر دیے گئے ہیں۔ ان میں سے کسی شہر میں بھی اگر میں داخل ہونے کی کوشش کروں گا تو میرا سامنا ایک فرشتے سے ہوگا جو ننگی تلوار سونت کر میری راہ میں کھڑا ہوگا، وہ مجھے ان شہروں میں داخل ہونے سے روک دے گا۔ مکہ اور مدینہ کے تمام راستے اور شہراؤں پر بھی فرشتے متعین ہوں گے جو اس کی حفاظت کریں گے۔ فاطمہ بنت قیس کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عصا ممبر پر مارا اور فرمایا یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے، یعنی مدینہ منورہ۔ پھر آپ نے فرمایا کہ کیا یہ بات میں تم سے پہلے نہیں بیان کر چکا؟ لوگوں نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تمیم داری کی بات اچھی لگی کیونکہ وہ میری بات کے موافق ہے جو میں دجال کے بارے میں مکہ اور مدینہ کے متعلق تم سے بیان کیا کرتا ہوں۔ خبردار رہو، دجال شام یا یمن کے سمندر میں ہے، بلکہ وہ مشرق کی جانب ہے، وہ مشرق کی جانب ہے، وہ مشرق کی جانب ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے مشرق کی طرف 3 دفعہ اشارہ فرمایا۔ حضرت فاطمہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سنی اور یاد رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فتنہ دجال سے محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔